أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلونا معاه خلونا معاه يعلمنا يجرينا ينورنا للقرآن للقرآن للقرآن. عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى فهو يخشى فانت عنه تلهى كلا انها تذكرة. یعنی وہی جو بات میں نے اوپر کہی ہے نا کہ ایک طرف رب ہے دوسری طرف بندہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف دعوت و تبلیغ ہی کے لیے نہیں بھیجا گیا. یعنی جب مخالفت آتی ہے تو پھر تو کہہ دیا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بس تیرے ذمہ پہنچانا ہے. لیکن دوسری طرف آپ کو ایک اسائنمنٹ دی ہوئی ہے جو کل ہم نے پڑھی تھی کہ ربا کا فکبر، اپنے رب کو بڑا کرو. وہ ایک مشن ہے. یعنی اگر تو صرف دعوت و تبلیغ ہوتی تو جب مکے والوں نے انکار کر دیا تو آپ وہاں سے نکلتے اور ساتھ طائف تھا وہاں چلے جاتے. طائف والے بھی نہ مانتے تو اگلی بستی میں چلے جاتے، وہ بھی نہ مانتے تو اگلی بستی میں چلے جاتے. لیکن مشن کیا دیا گیا ہے کہ اسی مکے میں جھنڈا لہرانا ہے اللہ کا، ام القریٰ میں. اور مکے میں جب اللہ کا دین غالب ہوگا تو پورے عرب میں غالب ہو جائے گا. کیپٹل ٹاؤن ام القریٰ ہو یہی ہے. اب اس کے لیے جب وہ ڈیڈ اینڈ آ جاتا ہے سامنے تو پھر ظاہر ہے ہر انسان سوچتا ہے تب کیا کیا جائے. وہ کوئی نہ کوئی وے آؤٹ تلاش کرتا ہے کہ اچھا چلو یوں کر کے دیکھ لیتے ہیں، یوں کر کے دیکھ لیتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف سے یوں اور یوں بھی کرنے کی اجازت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ. کام بھی کرنا ہے اور کرنا بھی میری انسٹرکشن کے مطابق ہے. اب وہ قبائلی زندگی تھی، جب تک قبائلی سردار نہیں مانتے اس وقت تک یہ اقامت الدین کا کام نہیں ہو سکتا. دعوت و تبلیغ اگر اوپن ہوتی یہاں نہیں تو وہاں، وہاں نہیں تو وہاں، وہاں نہیں تو وہاں، آپ کو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اب مکے میں رہتے ہوئے صاف نظر آ رہا ہے کہ عام جو عوام ہے وہ کچھ جھکتے بھی ہیں اگر، لیکن سردار جو ہے وہ ادھر آنے نہیں دیتے. اب بالکل جینوئن خیال ہے کہ اگر سرداروں کے ساتھ تھوڑا سا معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے، کوئی سلسلہ، اور سردار اگر کچھ ایمان لے آئیں تو شاید یہ مشن جو ہے وہ اکمپلش کیا جا سکتا. اب سرداروں کو ایکسٹرا تھوڑی سی اگر لفٹ کرائی جائے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوسرے ساتھی ہیں، مخلص ساتھی، غریب، تب غلاموں کے طبقے سے، غرباء کے طبقے سے، وہ ہرٹ ہوتے ہیں. ان کا وہ لیول نہیں ہے. اور یہ ہمیشہ کسی بھی تحریک میں یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے. وہ ہرٹ ہوتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک اونچی سوچ ہے، ایک اعلیٰ مشن ہے، اس مشن کو اکمپلش کرنے کے لیے اور اس آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تھوڑے سے دائیں بائیں دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھی نہیں کرنے دیتا.
کام بھی کرنا ہے لیکن ہماری انسٹرکشن کے مطابق کرنا ہے. ہم سورہ کہف میں یہی مضمون جو ہے سورہ کہف میں یاد ہے کیسے آیا تھا؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. کہ کنٹینٹ رہیے. کنٹینٹ سمجھے نا؟ قناعت پسندی. قناعت پسندی کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا دیا ہے تو تھوڑے میں گزارا کر لو، زیادہ دیا ہے تو زیادہ میں گزارا کر لو. اللہ نے تمہیں جو ساتھی دے دیے ہیں، تمہاری جھولی میں جو موتی ڈال دیے ہیں، انہی پر قناعت کرو. الفاظ دیکھیے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. قناعت کیجئے، صبر کے ساتھ لگائے رکھیے اپنے آپ کو انہی ساتھیوں کے ساتھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اسی کو راضی کرنا چاہتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اپنی نظریں ان سے نہ پھیریے. اور مت کہنا مانیے اس کا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہشات کا پجاری ہے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے. اب جب بھی ایسی سچویشن آئے گی، جب بھی ایسی سچویشن آئے گی تو بہرحال انسان جو ہے وہ کچھ سوچے گا. مثلا اس نے ایک ادارہ بنانا ہے، ایک پروجیکٹ وہ لے کر چلنا چاہتا ہے، اس کے لیے فنڈز چاہیے. میں بڑی سادہ مثال آپ کو دے رہا ہوں، ویری سمپل. اب اس فنڈز کے لیے اب اسے چاہیے کچھ ڈونرز. اب ڈونر سب کے سب جو ہیں وہ سود میں ملوث ہیں اور سود کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے. اب اگر ان کو وہ سود کی آیت بار بار سناتا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے، تو پھر تو اس کی بات سنا ہی نہیں کریں گے. تو یہ ایریا کیپچر کرنے کے لیے اسے کیا کرنا پڑے گا؟ یعنی جو بالکل پٹری سے اتر جائے گا وہ تو سود کے حق میں فتویٰ دے گا. ذرا اس سے ہلکا ہوگا تو کہتا کہ ہاں ہے تو یہ ناجائز لیکن مجبوری کی حالت میں چلو جائز ہے. یا کم سے کم کیا کرے گا کہ وہ یعنی موقع محل دیکھ کر اپنی گفتگو جو ہے اس کو سلیکٹ کرے گا. کہ اب اگر سود خور اس کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کم سے کم وہ سود والی آیات جو ہے انہیں نہیں سنائے گا. اللہ تعالیٰ اس کی بھی اجازت نہیں دیتا. تو سورہ کہف میں اگلی آیت کیا آئی؟ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، لہذا آپ کے رب کی طرف سے جو حق آپ پر نازل ہوا ہے وہی کہیے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا جی چاہے مان لے، جس کا جی چاہے انکار کر دے. یعنی اس کو زیادہ محاورے میں کہیں، جس کا جی چاہے مان لے، جس کا جی چاہے دفع ہو جائے. لیکن آپ انہیں اپنے پاس بٹھانے کے لیے کوئی کمپرومائز نہ کریں. ایسی ایک سچویشن پیش آ گئی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام تو نہیں کیا، یعنی آپ اندازہ لگائیے نا کہ اسی معاشرے میں ابو لہب رہتا تھا، اور یہ چھوٹی صورتوں میں سے ہے جو عام طور پر مغرب کی نماز میں پڑھی جاتی ہیں. تو بلند آواز میں سورہ لہب تلاوت کی جاتی ہوگی، اس پر کیا بیتتی ہوگی اور اس کو کتنا وٹ چڑھتا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن مجید. لیکن آپ کو کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لہب تلاوت کرنی چھوڑ دی ہو. آپ نے چھوڑا تو کچھ نہیں. یعنی ہوا کیا کہ کوئی مکے کا سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا ہوا، اور کوئی سردار آیا ہے ملنے کے لیے تو ظاہر ایک دائی کے منہ میں پانی آتا ہی ہے کہ کیا جب کہ ذرا میں تھوڑا سا اس کو ٹائم دوں، اس کو اٹینڈ کروں، اس کے سوالات کا جواب دوں تو مے بی یہ کنوینس ہو جائے اور میرا ساتھی بن جائے.
ہوا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محو گفتگو تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور چونکہ وہ نابینا تھے انہیں بھی اندازہ نہیں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کوئی امپورٹنٹ میٹنگ میں ہیں یا کسی اہم آدمی سے گفتگو کر رہے ہیں، ورنہ حضور کے ساتھی بھی احمق تو نہیں تھے، وہ بھی حضور کے دست و بازو تھے، مشن کے ساتھی تھے۔ تو ایک دو مرتبہ آ کر انہوں نے انٹرپٹ کیا، حضور سے سوال پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہ انہیں ڈانٹا، نہ ٹوکا، نہ سوال پوچھے سے روکا، صرف ناگواری کے آثار، کم دی میٹنگ میں بیٹھا ہے، بڑے امپورٹنٹ کام میں بیٹھا ہے، بار بار ڈسٹرب کری جا رہے، یعنی دل میں محسوس ہوا اور چہرے پر اس کے تاثرات آئے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسچر تھا یہ بھی پسند نہیں آیا، اور بڑے عجیب انداز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یعنی اگر آپ کے ذہن میں وہ بات ہوگی تو پھر یہ بالکل آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی بات کہ مشن بھی میرا، کام بھی میرا، راستہ بھی میرا، ڈائریکشن بھی میری، انسٹرکشن بھی میری، سب کچھ میرا فالو کرنا ہوگا۔ تمہارے ذمہ کیا ہے، جو اوپر ہم نے پڑھا پچھلی سورت کے آخر میں کہ انما انت منذر من یخشاها، آپ تو خبردار کرنے والے ہیں صرف اس کو جو قیامت سے ڈرتا ہو، آپ وہ کرتے رہیں، باقی جو ڈرتا نہیں ہے اس کے پیچھے پڑنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں، آپ کہتے چلے جائیں، کہتے چلے جائیں، کہتے چلے جائیں، کہتے چلے جائیں، جس کا جی چاہے مان لے، جس کا جی چاہے دفع۔ تو فرمایا عبس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بڑی احتیاط کی یہ صورتیں ہوتی ہیں کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام بھی ملحوظ رہے، اور قرآن مجید کا کوئی مضمون جو ہے اس کے اندر بھی کوئی خیانت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح الفاظ جو ہے وہ سجھائے کہ میں صحیح ترجمہ آپ کے سامنے کر سکوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، عبس و تولی، اس نے تیوری چڑھائی اور منہ موڑا۔ کس سے منہ موڑا؟ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم سے، یعنی اس سردار سے بات کو روک کر عبداللہ کے سوال کا جواب نہیں دیا، حالانکہ اس میں کوئی غلطی ہمیں تو نظر آتی نہیں، لیکن رب رب ہے، بندہ بندہ ہے۔ ابن عربی کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ الرب رب وان تنزل والعبد عبد وان ترقى، رب رب ہی رہتا ہے جتنا مرضی نیچے آ جائے، خواہ وہ رات کے آخری حصے میں پہلے آسمان پہ آ جائے پھر بھی وہ رب ہے، اور بندہ بندہ ہی ہے خواہ جتنی مرضی ترقی کر لے۔ ایک بندہ رسول بن جائے، سید الانبیاء بن جائے، آخر الرسل بن جائے، لیکن ہے بندہ۔ میں نے کہا تھا کہ ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ وہ جو امپلائر کا یا آقا کا جو موڈ ہوتا ہے، اصل چیز تو وہ ہے، بندے کا کام تو آقا کو خوش کرنا ہے، یا اپنے حساب کتاب لڑانا اس کا کام نہیں ہے۔ تو اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا، کب؟ انجاہ الاعمی، تو اس کے پاس ایک اندھا آ گیا۔ وما یدریک لعلہ یزکا، اے نبی تجھے کیا خبر، تجھے کیا پتا، تم کیا سمجھو؟ لعلہ یزکا، شاید کہ وہ اپنا تزکیہ کرنا چاہتا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزکی ہے نا، تزکیہ کرنے والے، تو وہ اپنا تزکیہ کرانے کے لیے آیا ہو، تجھے کیا پتا؟ او یذکروا، یا نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہو، فتنفعہ الذکرى، اور نصیحت اس کو فائدہ بھی دیتی ہو۔
اما من استغنا، تو جو بے پرواہ ہے، جس کو کوئی نیڈ نہیں محسوس کرتا آپ کی نصیحت کی. اما من استغنا، جو ان نیڈ نہیں ہے آپ کی نصیحت کا. فانت لہو تصدی، آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یعنی جو چل کر آیا ہے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، اس سے تو آپ منہ موڑ رہے ہیں اور ایک ڈیڈ ہارس کو آپ وپنگ کر رہے ہیں. اما من استغنا، جو ون ہو از ناٹ ان نیڈ آف گائیڈنس، فانت لہو تصدی، آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے. وما علیک الا یزکا، اور تمہاری کب ذمہ داری لگائی ہے ہم نے کہ وہ لازماً درست ہو، تم اس کو پاک کر کے چھوڑو. اٹس نن آف یور بزنس. مجھے اوپر بھی میں نے کہا تھا نا کہ وہاں تھا کیا تھا کہ یہ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی. اٹس نن آف یور بزنس، نن آف یور کنسرن. یہاں اس کو دوسرے اینگل سے کہا، ہم نے کب تمہاری ذمہ داری لگائی ہے کہ تم ضرور زبردستی کسی کو پکڑ کے پاک کر دو، صاف کر دو. وما علیک الا یزکا. پھر بات ادھر گئی، واما من جاءک یسعی، اور جو آپ کے پاس دوڑ کر آتا ہے، وہو یخشی، اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے. فانت عنہ تلہا، اور آپ اسے اگنور کرتے ہیں. کلا انہا تذکرہ، نہیں، یہ قرآن تو صرف ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے. فی صحف مکرمۃ، یہ عزت والے صحیفوں کے اندر ہے. مرفوعۃ مطہرۃ، جو اونچے رکھے ہوئے ہیں اور نہایت صاف ستھرے ہیں. بأیدی سفرۃ، لکھنے والوں کے ہاتھوں میں. کرام بررہ، جو بڑے اونچے درجے والے اور بڑے نیک ہیں. قتل الانسان ما اکفرہ، مرے انسان کتنا ناشکرا ہے. من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اس کو اللہ نے بنایا. من نطفۃ، ایک بوند سے. خلقہ فقدرہ، اس کو بنایا اور پھر اس کا ایک اندازہ مقرر کیا. ثم السبیل یسرہ، پھر آسان کر دی راہ اس کے لیے. ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کو مارا اور قبر میں رکھوا دیا. ثم اذا شاء انشرہ، اور پھر جب چاہے گا وہ اس کو وہاں سے نکال لے گا. کلا لما یقض ما امرہ. پتہ نہیں آپ محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے کہ یہ قرآن مجید کا حصہ جو ہے، اس کو پڑھتے ہوئے واقعی ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ جیسے یہ ایک بڑا جلالی کلام ہے. مدنی قرآن کو پڑھتے ہوئے، یعنی ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کی لینگویج کے اندر یعنی وہ جوش و خروش اور وہ جلال نہیں ہوتا جو آپ کو ان مکی صورتوں کے اندر ملے گا. حالانکہ سچی بات پوچھیے کہ ابھی میری بھی عربی زبان کے اندر جو مہارت ہے وہ اتنی نہیں ہوئی کہ میں اس کو پوری طرح سے سمجھ سکوں، لیکن اس کے باوجود ایک فیلنگ کہ یہ جلالی کلام ہے. کلا لما یقضی ما امرہ، ہرگز نہیں، پورا کیا اس نے جو کچھ بھی اس نے فرمایا. فلینظر الانسان الی طعامہ، تو چاہیے کہ انسان دیکھے اپنے کھانے کو. انا صببنا الماء صبا، کہ ہم نے ڈالا پانی اوپر سے گرتا ہوا. ثم شققنا الارض شقا، اور پھر ہم نے چیرا زمین کو پھاڑ کر. فانبتنا فیہا حبا، پھر اگایا ہم نے اس میں اناج. وعنبا وقضبا، اور انگور اور ترکاری. وزیتونا ونخلا، اور زیتون اور کھجوریں. وحدائق غلبا، اور گھنے باغ. وفاکہۃ وابا، اور میوہ اور گھاس. متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے برتنے کے لیے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ،
یعنی پچھلی صورت میں فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ کہا تھا جب وہ بڑا ہنگامہ ہوگا، تو یہاں فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اس کے مختلف ترجمے کیے گئے ہیں۔ کسی مترجم نے ترجمہ کیا ہے کہ جب بڑا شور مچے گا، اسی شور کو یہاں انہوں نے کہا ہے کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب وہ کانوں کو پھوڑنے والی آئے گی، یعنی وہی شور کے لیے دوسرا اسلوب ہے۔ تو جب وہ بڑا شور مچے گا، وہاں فرمایا تھا یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس روز ہر شخص کو یاد آ جائے گا کہ اس نے کہاں کہاں دوڑ دھوپ کی، کیا کیا محنت کی تھی، کن چیزوں کے پیچھے بھاگتا رہا تھا۔ یہاں کیا فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن ہر شخص اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھی دور بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے بھی دور بھاگے گا۔ ترتیب بڑی زبردست ہے اور بڑی فطری ترتیب ہے کہ اس دنیا میں رشتوں میں کے اعتبار سے یعنی سب سے پہلے انسان بٹوارا کرتا ہے بھائی کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد بیوی کے کہنے پر چھوڑتا ہے ماں کو، لیکن باپ کو اون کرتا ہے، لیکن پھر اگلے سٹیپ پر باپ کو بھی چھوڑتا ہے، لیکن اپنے بیوی بچوں کو دل اپنے سے لگاتا ہے، اور پھر جب جھگڑا ہوتا ہے تو بچے پر جھگڑا ہوتا ہے، بیوی کو بھی چھوڑتا ہے۔ لیکن یہاں آخری چیز بیٹا جو ہے اس کو سب سے آخر میں لایا گیا کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ جس دن انسان دور بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بیوی سے، یہاں تک کہ اپنے بیٹے سے بھی۔ اور کل ہم نے پڑھا تھا کہ کہے گا کہ یہ سب لے لو مجھ سے، ان سب کو ڈال دو جہنم میں، لیکن مجھے جہنم سے بچا لو، یعنی یہ فدیے میں سب لے لو۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ یہاں ایک اور بات جو ہے وہ سمجھنے کی ہے کہ آخرت کا یقین بڑی امپورٹنٹ شے ہے، بہت اہم چیز ہے، لیکن اگر آج مجھے آخرت کا یقین ہو جائے تو آج بھی میری یہی کیفیت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یعنی یہ دو چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کے مقابلے میں لائی ہیں۔ ایک طرف حکم کیا ہے قُوُّ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو اس آگ سے جس کا ایندھن بننے والے ہیں انسان اور پتھر۔ پرسوں ہی ہم نے پڑھی ہے سورہ تحریم میں اس کے یعنی دوسرے حصے کی آیت۔ یعنی ایک طرف یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو بچاؤ، لیکن مطلب اس کا کیا ہے؟ بچانے کی کوشش کرو۔ دوسری طرف کیا ہے کہ جب وہ دن واقعی آئے گا تو پھر میری کیفیت کیا ہوگی کہ نفسی 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 نفسی، میں، نہ بیٹا، نہ بیوی، نہ باپ، نہ ماں، نہ بھائی۔ تو آج جو ہمیں یہ رشتے عزیز ہیں وہ کیوں عزیز ہیں؟ آخرت کا ہمیں وہ یقین واقعتاً حاصل نہیں ہوا جو مطلوب ہے، ورنہ کیفیت کیا ہوگی؟ وہ بات جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹوں سے کہی تھی، میں پہلے بھی سنا چکا ہوں آپ کو، ان کا وہ آخری خطبہ اپنے بچوں کے سامنے، کہ اموی خلیفہ تھے جنہوں نے، جو اموی ان کے پیش رو خلفاء نے جاگیریں بانٹی تھی اپنے خاندان والوں کو، سب کے وثائق منگا کر، ان کے اشتہام منگا کر کینچی سے کاٹ دیے، چھوٹی، تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی امانت ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اپنی بھی جاگیریں ختم ہوئی، بیٹے بھی کنگال ہوئے، ظاہر ہے۔ پہلے جو اموی خلفاء کے بچے تھے وہ تو شہزادوں کی طرح رہتے تھے، اب یہ کیا ہے؟ یہ فقیروں کی طرح رہنے ہیں۔ موت کا وقت آیا تو 11 بیٹے تھے ان کے، بستر پر لیٹے ہوئے تھے، بستر مرگ پر،
تو 11 بیٹوں کو سامنے حاضر کیا، ان کی طرف دیکھا، آنکھوں سے آنسو آ گئے، ان سے خطاب کر کے کہا بیٹا تمہارے باپ کو اللہ نے 2 چیزوں میں اختیار دیا، ایک میں تمہارے لیے ڈھیروں مال جمع کرتا اور خود جہنم کا ایندھن بن جاتا، 2 میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا اور خود جہنم کی آگ سے خلاصی پا لیتا۔ تمہارے باپ نے دوسرے آپشن کو اڈاپٹ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخرت تک یہ یقین آئے گا تو پھر آج بھی یہی کیفیت ہوگی، ہیں میں اپنے بچے کے لیے خود جہنم میں جاؤں، نو وے۔ میں اپنی بیوی کے لیے جلوں، نو وے۔ میں اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنے بھائی کے لیے جہنم میں مروں، ایک طرف آ گیا ایک طرف بھائی ہے، ایک طرف آ گیا ایک طرف بیٹا ہے، آپشن کیا ہونی چاہیے؟ بیٹے کو گلے لگانا ہے یا آگ سے خلاصی حاصل کرنی ہے؟ تو جس دن واقعتاً وہ آئے گی اس دن تو سب کو یہی حال ہوگا، لیکن جسے جتنا یقین ہوتا چلا جائے گا آج بھی اس کی کیفیت ہوگی کہ بچے بے شک جان جہنم میں میں بچ جاؤں۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر شخص اس دن، ہر شخص کو اس روز ایک نئی فکر ہوگی کہ جو اسے پوری طرح پوزیس کیے ہوئے ہوگی۔ وجوہ یومئذ مسفرۃ، بہت سے چہرے اس روز روشن ہوں گے۔ ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے مسکراتے اور خوشیاں پاتے، خوشیاں مناتے۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کتنے ہی چہرے اس روز ہوگے کہ جن پر گرد پڑی ہوئی ہوگی، یعنی کہیں پر اس کے لیے الفاظ آئے ہیں کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، مسودۃ، یہاں پر انہیں کیا کہا کہ علیہا غبرہ، ان پر گرد پڑی ہوئی ہوگی، یعنی ایک ہی کیفیت ہے جس کے لیے مختلف اسالیب ہیں۔ ترہقھا قطرہ، اور ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو انکار کرنے والے اور ڈھیٹ ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ یہ صورتیں انشاءاللہ ہم پہلی 8 رکعتوں کے اندر سنیں گے۔ خلونا معا، خلونا